کیا حج کرنے سے انسان کی مالداری اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے؟ اسے پاک ہے حجو تستغنو، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ اولاد پر اگر حج فرض ہو چکا ہے تو کیا وہ والدین سے پہلے حج پر جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اولاد پر اگر بیٹا ہے جیسے اس پر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ منع کرتے ہیں تب بھی جانا ہوگا۔ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، خطرہ ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو۔ بیوی کو حج کروانا کیا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ جی نہیں، نابینا پر کیا حج ضروری ہوگا؟ نہیں، کوئی حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس پر قرض بھی ہے تو بہتر کیا ہے؟ اگر قرض ہی ادا کرنا چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ حج تو فرض ہوگا نہیں اگر اتنا قرض ہے اس پر کہ اگر وہ قرض ادا کر دیتا ہے تو اب وہ شرائط اس کے پورے نہیں ہو رہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے۔ بہتر کیا، بلکہ اب ضروری ہے کہ وہ پہلے قرضے سے فارغ ہو جائے۔ ہاں، بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں گھر گھر میں ہوتے ہیں یا اپنوں میں ہوتے ہیں اور وہ خود بولتے ہیں کہ آج جاؤ جاؤ کما کما کے دے دینا، حج کرو یار، وہ ایک الگ صورت ہے۔ بیوی کے پاس گولڈ یعنی سونا اور پیسے ہوں تو کیا اس پر اکیلے کا حج ضروری ہوگا یا اس کو بھی محرم کی ضرورت ہوگی؟ ہاں، یہ کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، یعنی کہ مثال کے طور پر ہے ہی مکہ مکرمہ میں اور اب اس کے بعد زیادہ راہ ہے، اب یہ اس کو محرم تو ضروری نہیں ہے، حج تو کر سکتی ہے۔ اگر جیسے ہمارے ملک سے اگر حج کو جائے تو یہ شرعی سفر ہے، تو اس میں یہ محرم سفر کے لیے نہ کہ حج کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں حج کے لیے، یعنی حیدرآباد بھی کراچی سے جانا ہے تو چونکہ وہ 250 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے تو یہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ تو حیدرآباد بھی اگر کراچی سے جائے گی یا حیدرآباد سے کراچی کوئی عورت آئے گی بغیر قابل اطمینان محرم کے تو گناہ گار ہوئے گی، ادھر حج پر جائے گی تو بھی گناہ گار ہوگی۔ حج کر لیا تو حج ہو جائے گا اس کا، لیکن اس سفر کا اس کو گناہ جب تک واپس پلٹے گی قدم قدم پر اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، شرعی سفر کے لیے۔